بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ استغفار میں 3 غلطیاں اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل ہے، نقصان اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں حدیث موجود ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکلیں نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، اور اللہ پاک استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، اور پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو؟ اور آپ کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی، پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ پھر ہم کون سی غلطیاں ایسی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فائدے حاصل نہیں ہو رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے ان سے کہا، شاہد تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق کے بارے میں برکت کے لیے کہا اور وظیفہ کوئی عمل بتائے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، بے اولاد ہوں، دعا فرمائے۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہے، بہت کمی ہے۔ حضور، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو۔ اور آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کو کہا۔ وہاں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ حضور نے ان سے کہا کہ سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے، وہ کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیاں، مصیبت اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فائدے نہیں مل رہے ہیں، پھر سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ، تجھے تیری عزت کی قسم،
جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط المستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، شیطان مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے، کوئی استغفار کرے اور اسے فائدہ اور برکت حاصل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت حذیفہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک کوئی استغفار کرتا ہے۔ تو ان حدیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، اور بالا سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب قرآن سے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے نہیں مل پا رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ گناہ کو مکمل طور پر گناہ نہیں سمجھتے۔ غیبت اور سود، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار کا فائدہ ہوگا جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو منافق ہوئی نا، تو ایسے استغفار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو ہمارے اندر ہے، جو استغفار کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکت اور فائدے حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاج کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ معمول بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فائدے حاصل کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔